وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اچھا جی، یہ کوئی جلسہ نہیں ہے اور نہ میں اس طرح کا کوئی مقرر ہوں، یہ قرآن کلاس ہے، یعنی یہ 3 دن ہفتہ جمعہ اتوار یہ ہم نے طے کیا ہے کہ تقریباً 45 منٹ یا 50 منٹ کا قرآن کا درس قرآن ہی سے دیں۔ اور قرآن اگر سیکھنا ہے تو 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں، ایک شوق اور ایک ادب۔ اگر کوئی اس بنیاد پر آیا ہے جی کہ اگر میں نہیں جاؤں گا تو فلاں ناراض ہو جائیں گے، تو وہ تو ناراض ہو نہ ہو اللہ ناراض ہو جائے گا اگر وہ اس نیت پر آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ طریقا الی الجنہ، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے کہ علم حاصل کرے، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی بچوں بولے کوئی نہیں، اور آپ جانتے ہیں نا کلاس میں استاد پھر ڈانٹتا بھی ہے اور کبھی کبھی مارتا بھی ہے، شور نہیں کرنا، غور سے سنو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی، پڑھی نہیں سیکھ لی، وہ اس شخص سے بہتر ہے جو 100 نفل پڑھتا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ 1000 نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ قرآن کی ایک آیت سیکھ لی۔ تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے رہا ہے کہ ان 3 دنوں میں کوئی 4 آیتیں 10 آیتیں اگر ہم سیکھیں تو ساری زندگی بھی اتنے نفل پڑھتے رہے تو نہیں پڑھ سکتے، نہ اتنا اجر ہمیں مل سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی قرآن کی محفل میں بیٹھتا ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیرتے ہیں، اور جو بندہ وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے یا سن رہا ہوتا ہے وہ اس کا بوسہ لیتے ہیں فرشتے، اور پھر وہ آسمان پہ جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں، یہ صحیح حدیث ہے، وہ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں کہ تمہارے منہ سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں ہم قرآن کی محفل میں گئے تھے۔ اور یہ حدیث میں ہے کہ فرشتے آسمان سے ایسی محفلیں تلاش کرتے ہیں کہ قرآن کی محفل کہاں ہو رہی۔ تو آپ سے میری درخواست ہے جو آپ آئے ہیں چند لوگ، بڑی توجہ کے ساتھ قرآن کریم کو سمجھیں، غور سے سنیں، یہ تقریر نہیں ہے، یہ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے۔ باقی پوری قوم لگی ہے، آج پاکستان اور آسٹریلیا کا میچ ہے تو ساری قوم ادھر لگی ہوئی ہے، اور یہ بھائی فرما رہے ہیں کہ فلسطین کو کون یاد کرتا ہے؟ 90% لوگ موبائل پہ فلمیں اس وقت دیکھ رہے ہوں گے، میوزک سن رہے ہوں گے، ساری نوجوان کو یہودیوں نے پہلے اس طرف لگایا تب ادھر حملہ انہوں نے کیا ہے، پہلے انہوں نے ہمیں اس کام میں لگا دیا کہ کہیں ادھر نہ آ جائے۔ تو اس میں آپ بے فکر ہو جائیں،
ان کے لیے میدان کھلا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان کی 2 آیات پڑھی ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ان 3 دنوں میں یہ ایک رکوع پڑھ لیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ 10 سالوں میں سیکھی۔ سورہ بقرہ 10 سالوں میں سیکھی۔ وہ ایک آیت جب تک سیکھ نہ لیتے، بیٹا خاموش ہو جاؤ، آواز اب نہ آئے، جب وہ ایک آیت سیکھ لیتے، جب تک اس آیت پہ عمل نہ کرتے اگلی آیت نہیں سیکھتے تھے۔ تو ہم اگر ایک رکوع بھی سیکھ لیں تو بڑی بات ہے۔ سورہ لقمان، ویسے میری درخواست تو یہ ہے کہ جو بھائی باہر بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، حدیث سنا رہا ہوں، اور میری بات 3 دن آپ کو حدیث سے اور قرآن سے باہر نہیں ملے گی انشاءاللہ، کہ جو محفل میں جتنا قریب بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی قریب ہوتی ہے۔ حضرت لقمان، ہم سب نے نام تو سنا ہوا ہے نا، حکیم لقمان۔ فیس بک کے اوپر کوئی دوائی لکھی ہو نا تو نیچے لکھ دیتے ہیں نسخہ حکیم لقمان۔ حکیم لقمان کے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ۔ حکیم لقمان کے بارے میں یہ یاد رکھیے گا کہ ان کا کوئی میڈیکل شعبے سے تعلق ہی نہیں تھا۔ وہ کوئی دوائی نہیں دیتے تھے، کوئی پھکی نہیں دیتے تھے، نسخے نہیں دیتے۔ ان کو حکیم لقمان اس لیے کہتے تھے کہ وہ بڑی حکمت کی باتیں کرتے تھے، بڑی دانائی کی باتیں کرتے تھے، اس لیے ان کو حکیم لقمان کہتے تھے۔ لقمان حکیم یا حکیم لقمان۔ اچھا، یہ تھے کون کہ قرآن میں ان کا ذکر آیا؟ اور صرف ذکر نہیں آیا، اللہ نے پوری صورت ان کے نام کی کر دی۔ آخر وہ کمال کیا تھا؟ یہ بھی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ وہ کوئی نبی تھے یا رسول تھے یا پیغمبر تھے۔ حکیم لقمان نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ پیغمبر تھے، وہ ایک اللہ کے ولی تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی ولایت میں ایسا کیا کمال تھا کہ ولی تو اور بھی بہت سے گزرے ہیں اور آتے رہے ہیں، ان کی ولایت میں کیا کمال تھا کہ قرآن نے ان کا ذکر کر دیا اور قیامت تک ان کا ذکر چلتا رہے گا؟ بات سمجھیے گا، جو باشعور لوگ آپ بیٹھے ہیں نا، سمجھیے گا۔ ان کی ولایت کی سب سے بڑا کمال یہ تھا کہ یہ صرف نام کے ولی نہیں تھے، بڑے کام کے ولی تھے۔ اللہ نے ان کو علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی دی تھی۔ میری کوئی بات اگر سخت ہو تو ناراض نہیں ہو۔ ہمارے ہاں جو جتنا جاہل ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں ولی آدمی ہے، جو جتنا ان پڑھ ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جی ولی آدمی۔ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ولی کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ علم بھی دیتا ہے اور حکمت بھی دیتا ہے۔ اتنی بڑی ذمہ داری ولایت کی، کسی کو اللہ ولی بنا رہا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جاہل آدمی کو اللہ ولی بنا دے، ایک ان پڑھ آدمی کو اللہ ولی بنا دے، ایک بے شعورے کو اللہ ولی بنا دے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو آج آپ کو ولایت بھی بتا رہا ہوں کہ ولی اگر دیکھنا ہو تو ولایت کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کو اللہ نے علم بھی دیا ہوگا اور حکمت بھی دی ہوگی۔ حضرت لقمان کے پاس یہ دونوں چیزیں تھیں، علم بھی تھا اور حکمت بھی تھی۔ اچھا، اب بات ذرا سمجھیے گا۔ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے، طریقہ ہے۔ قرآن نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، حضرت موسیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا علیہم الصلاۃ والسلام۔ کیوں ذکر کیا؟ بھائی نبی تو اور بھی بڑے گزرے ہیں، 1.25 لاکھ نبی گزرے ہیں، ان کا ذکر قرآن نے زیادہ کیوں کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام تو وہ نبی تھے کہ جن کو مشرک بھی مانتے تھے،
یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے۔ تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے مشرکوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ بتایا کہ جس ابراہیم کو تم مانتے ہو اس ابراہیم کی تو زندگی کچھ اور تھی، اس کی تعلیمات تو کچھ اور تھیں، اور جو تم کر رہے ہو یہ تو اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی تم شرک کر رہے ہو، اور ابراہیم نے تو ساری زندگی شرک کے خلاف جہاد کیا، تو تمہارا ابراہیم سے کیا تعلق؟ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے تھے، تو اللہ ان کا ذکر کر کے یہودیوں کو بتاتا ہے کہ جس موسیٰ کو تم مانتے ہو اپنی تاریخ پڑھو، اس موسیٰ کے ساتھ تم نے کیا کیا ہے، کتنے دھوکے تم نے دیے۔ اور جو موسیٰ کی تعلیم تھی وہ تو یہ تھی کہ وقت کے فرعون کے سامنے کھڑے ہو جانا ہے، اور تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے اندر سے فرعون پیدا کر رہے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کر کے عیسائیوں کو بتایا کہ جس عیسیٰ کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اس عیسیٰ نے تو ساری زندگی توحید کا پیغام دیا۔ یہ ہمیں بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ تم محمد الرسول اللہ کے ماننے والے تو ہو، لیکن تم یہ جانتے ہو کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی کیا تھی۔ حضرت لقمان کے بارے میں عرب کے لوگ جانتے تھے کہ وہ ایک اللہ کے ولی تھے، تو قرآن ان کا تذکرہ کر کے بتانا چاہ رہا ہے کہ جس لقمان کو تم مانتے ہو آؤ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ لقمان کیا تھا، لقمان کی تعلیمات کیا تھی۔ تو عرب میں حضرت لقمان کا چرچا تھا۔ حج کا موسم آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، تو خیموں میں جا کے آپ دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے حاجیوں کو، جو حاجی آئے ہوئے تھے مختلف ملکوں سے۔ تو یمن کا ایک آدمی ملا، اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سنی، تو اس نے کہا جی میں آپ کو صحیفہ لقمان سناؤں؟ تو آپ نے فرمایا سناؤ۔ تو اس نے صحیفہ لقمان پڑھ کے سنایا۔ حضور نے جب اس کا وہ صحیفہ سنا تو آپ نے فرمایا میں اس سے بہتر کلام تمہیں سناؤں؟ اس نے کہا جی اس سے بہتر کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کہ حضرت لقمان کی باتیں تو بڑی قیمتی باتیں، اس سے قیمتی باتیں کیا ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے یہ سورہ لقمان پڑھ کے اس کو سنائی۔ وہ اتنا متاثر ہوا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ جب وہ اپنے قبیلے میں گیا تو اس نے پورے قبیلے کو مسلمان کر دیا۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ حضرت لقمان عرب کے اندر مشہور تھے۔ ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا، یہ ساری زندگی یاد رکھیے گا کہ حضرت لقمان نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ پیغمبر تھے، اللہ کے ولی تھے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ حضرت لقمان ان کو اللہ نے بڑی حکمت دی تھی، اور اتنی قیمتی باتیں انہوں نے کی کہ اللہ نے پورا پیراگراف اس کے اندر نقل کر دیا کہ اپنے بیٹے کو وہ کوئی نصیحتیں کر رہے ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو باپ دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بیٹے کو یہ وصیت کر کے جاتا ہے نا، مکان پہ میں نے بڑا پیسہ لگایا، خیال رکھنا، جانور میں نے بڑی مشکل سے خریدے ہیں، خیال رکھنا، فلاں جو میں نے پیسے رکھے ہیں ان کا ذرا خیال رکھنا۔ یہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ جاتے ہوئے اپنی اولاد کو کیا وصیتیں کر کے جاتے ہیں، ان کی نصیحت اور وصیت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تاکید ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ سمجھیے گا، بات سمجھیے گا، ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ یہاں یہ اشارہ دیا جا رہا ہے کہ کسی کو اللہ نبوت دیتا ہے تو وہ جو نبی بنتا اس کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ ہے جس کو نبوت دے دے۔ وہ مشرکین کہتے تھے نا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا کہ محمد کو نبی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے، وہ نبوت دینے پہ آئے تو ایک یتیم کو سارے جہانوں کا سردار بنا دے، اس کی تقسیم ہے۔ وہ جس کو چاہے ولایت دے دے، وہ جس کو چاہے نبوت دے دے۔
تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ولی یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے کہ میں ولی بن گیا، میں عالم ہوں، مثال دے رہا ہوں، میں کدھر، میں تو طالب علم ہوں، مثال دے، میں عالم ہوں تو میں کہوں جی یہ میرا بڑا کمال ہے کہ میں نے 12 سال مدرسے میں پڑھا ہے۔ تعریفیں کرتے ہیں نا بعض لوگ، جی میں نے تو صفوں پہ پڑھا اور بڑا علم حاصل کیا اور بڑی محنت کی ہے تب میں جا کے عالم بنا ہوں۔ اللہ کہتا ہے رک، یہ میں نے تجھے عالم بنایا۔ تو یہاں اللہ یہ کہہ رہا وَلَقَدْ آتَيْنَا لقمان الحکمت، ہم نے لقمان کو حکمت دی۔ اب حکمت کیا ہے؟ حکمت کے بارے میں بھی سن لیں۔ حکمت کے بارے میں ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ علم آپ کو کسی بھی تعلیمی ادارے سے مل سکتا ہے، لیکن حکمت آپ کو کسی تعلیمی ادارے سے نہیں ملے گی، کسی دکان سے نہیں ملے گی۔ حکمت اللہ کی دین ہوتی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ حکمت کہتے ہیں سمجھداری کو، حکمت کہتے ہیں دانائی کو، حکمت کہتے ہیں عقل مندی کو۔ بعض لوگ اپنی تعلیم جب بتاتے ہیں کہ میں نے MA کیا ہوا ہے، تو جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو یقین نہیں آتا کہ اس نے کوئی پرائمری بھی پاس کی ہوئی ہے، اتنی بے وقوفانہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نوٹ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، ہمارے بزرگ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے اگر کوئی پوچھے نا اسکول کتنے پڑھے ہو تو کہتا ہے بیٹا میں نے تو اسکول کا منہ ہی نہیں دیکھا، تو بندہ حیران ہوتا ہے وہ اتنی قیمتی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں، اتنی سمجھداری کی باتیں آپ کیسے کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو حکمت کا علم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حکمت اللہ تعالیٰ ان پڑھ آدمی کو بھی دے دیتا ہے، اور نہ دینے پہ آئے تو ایک پڑھے لکھے آدمی کو بھی نہیں دیتا۔ تو حضرت لقمان کو اللہ نے حکمت عطا کی۔ اچھا، دوسری بات، حکمت جس بندے نے دین کا کام کرنا ہے، اگر اس کے پاس علم موجود ہے حکمت نہیں ہے تو اس کا علم فساد کا ذریعہ بنے گا۔ اگر میرے پاس علم ہے اور حکمت نہیں ہے تو میں دین کی بات اگر کروں گا تو میری بات کے نتیجے میں فرقہ پیدا ہوگا، مسلک پیدا ہوگا، گروہ بنے گا، لوگ متنفر ہو جائیں گے، لوگ دور ہو جائیں گے۔ حکمت اس چیز کا نام ہے کہ اس انداز میں بات کرو کہ لوگ کہیں کہ واقعی دین کی بات ہے اور لوگوں کے دل پہ یہ بات اثر کرے۔ اب مثال کے طور پہ مجھے اگر عربی آتی ہے، حکمت کی مثال دے رہا ہوں، مجھے عربی آتی ہے، بیٹا آرام سے بیٹھیں، جس نے جانا ہے چلے جائیں۔ مجھے عربی آتی ہے اور میرے سامنے آپ سارے بیٹھے ہیں، میں آدھا گھنٹہ عربی میں تقریر کرتا ہوں، میرے سامنے وہ بیٹھے ہیں جنہیں پنجابی بھی صحیح نہیں آتی، اردو بھی صحیح نہیں آتی، تو یہ حکمت کے خلاف ہے نا۔ تقریر میری ٹھیک ہوگی، بڑی زبردست ہوگی، لیکن جو آگے بیٹھے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں نہایت آسان الفاظ میں آپ کے سامنے بات رکھوں۔ اچھا، قرآن کریم کو دیکھ لیں، قرآن کریم نے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا ہے، اسی لیے اس کو قرآن حکیم بھی کہتے ہیں، حکمت والی کتاب۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی بڑی حکمت دی۔ ہمارے ہاں تو مسجد کے اندر جب کوئی شخص کھڑا ہو جاتا ہے تو جس کو چاہتا ہے کافر کہہ دے، جس کو چاہے مشرک کہہ دے۔ آپ حضور کی تاریخ پڑھ لیں، 23 سال کی، آپ نے 23 سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا، آپ نے کبھی کسی کافر کو کافر نہیں کہا، کافر کو کافر نہیں کہا، حالانکہ سورہ کافرون نازل ہو چکی، مشرک کو مشرک نہیں کہا۔ آپ کیا کہتے تھے؟ آپ کہتے تھے او اللہ کے بندو، او انسانوں، او مکہ والو، او اہل قریش، او میرے خاندان کے لوگوں، او اہل کتاب۔ اب دیکھیں اس کے اندر کتنی مٹھاس ہے، کتنی حکمت ہے۔ لیکن جب میں یہ کہوں گا او مشرکو، او کافرو، تو میرے قریب کون ہوگا؟ آپ نے بڑی حکمت کے ساتھ لوگوں کو دعوت و تبلیغ دی۔ تو جس انسان کے پاس حکمت نہیں ہے اسے دین کا کام نہیں کرنا چاہیے، خاموش رہے، ورنہ وہ فساد بن جائے گا۔
یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ جتنے آج فرقے بن رہے ہیں، مسلک بن رہے ہیں، نفرتیں پیدا ہو رہی ہیں، مسجدوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تاکہ مسجد تو محبت کی جگہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے علم ہے، حکمت نہیں ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تاکید ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ ان اشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ اچھا آپ جتنے بیٹھے ہیں آپ سارے اکثر زبان سے کہتے ہیں نا شکر الحمدللہ۔ اچھا یہ ہماری عادت بن گئی ہے شکر الحمدللہ۔ وہ جو آدمی چوری کر کے آتا ہے نا، وہ بھی رات اگر بیٹھ کے ہوٹل پہ کڑھائی کھائے نا، مٹن کڑھائی، تو وہ بھی کہتا ہے شکر الحمدللہ، اب تک اس نے چوری کی ہوئی ہے۔ ایک ڈاکو بھی ڈکار مار کے کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ۔ ایک سود کا کاروبار کرنے والا، ایک رشوت لینے والا، وہ بھی کہہ رہا ہوتا ہے الحمدللہ، وہ بھی اللہ کا شکر ادا کر۔ اور ہم سارے جو بیٹھے ہیں ہم بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، لیکن شکر کے بارے میں کچھ پتہ ہے کہ شکر کہتے کسے؟ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ شکر کسے کہتے ہیں۔ شکر عربی میں اس جانور کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس جانور کو چارہ ڈالا جائے اور اس کے بدلے میں وہ دودھ دے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ کہ سارا دن چارہ ڈالا ہے، پانی پلایا ہے، اور شام کو اگر جا کے اس کا مالک دودھ نکالتا ہے اس کے تھنوں سے اور وہ دودھ دے تو اس کو شکر کہتے ہیں۔ لیکن اگر اس کے برعکس ہو، سمجھیے گا کہ اگر مثال کے طور پہ میری گائے ہے، میں سارا دن اسے چارہ ڈالتا ہوں، پانی پلاتا ہوں، اور شام کو دودھ دونے کے لیے جاتا ہوں تو وہ دودھ نہیں دیتی، لیکن زبان سے بڑے پیار سے کہتی ہے تھینک یو ویری مچ۔ وہ گائے مجھے کہتی ہے، دودھ دینے کے بجائے کہتی ہے تھینک یو ویری مچ۔ یہ کوئی عرب کی گائے ہے، عرب سے آئی ہوئی ہے، تو وہ کہتی ہے جزاک اللہ خیرا، دودھ میں نے نہیں دینا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہماری کوئی پنجابی گائے ہے، سارا دن کھا کھا کے شام کو دودھ دینے کے بجائے وہ کہا جی بڑی مہربانی، دودھ کوئی نہیں۔ تو عقل مند انسان، سمجھدار مالک کون ہوگا؟ یا تو اس گائے کو بیچ دے گا یا ذبح کر دے۔ وہ کہے گا میں تجھے اس لیے گھاس نہیں ڈالتا کہ شام کو تو تھینک یو کہہ دے، جزاک اللہ کہہ دے، مہربانی کہہ دے، میں تو اس لیے خدمت کرتا ہوں کہ اس کے بدلے میں دودھ دے۔ اللہ جو ہمیں نعمتیں دے رہا ہے، ان نعمتوں کے بدلے میں بجائے یہ کہ ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اللہ کا ذکر کریں، گناہوں سے بچیں، ہم سارے غلط کام کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے یہ کام تو کوئی نہیں کرنے، لیکن الحمدللہ تیرا شکر۔ شکر کے 3 درجے یاد رکھیے گا، اگر توجہ ہے تو 3 درجے یاد رکھیے گا۔ شکر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کا دل اس بات کو تسلیم کرے کہ میرے پاس جو نعمت ہے وہ میرا کمال نہیں ہے، اللہ نے دی ہے۔ اس میں میرے علم کا کمال نہیں ہے، میرے ہنر کا کمال نہیں ہے، میری صلاحیت کا کمال نہیں ہے، میری پرسنالٹی کا کمال نہیں ہے، میری شہرت کا کمال نہیں ہے، میرے عہدے کا کمال نہیں ہے، اللہ نے دیا۔ اللہ گواہ ہے، ان پڑھ آدمی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں اسی ضلع خوشاب کے اندر، ان پڑھ آدمی آپ کو دکھا سکتا ہوں جنہیں بات کرنے کا چج ہی نہیں، ارب پتی ہیں اور بڑی پرسنالٹی والے، بڑے تعلیم یافتہ لوگ، وہ بیچارے ریڑیاں لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی دین ہوتی ہے۔ تو پہلا شکر کا درجہ یہ ہے کہ میرا دل اس بات کو تسلیم کرے آج جو کچھ میرے پاس ہے میرے اللہ نے مجھے دیا۔ جب دل یہ بات تسلیم کرے گا نا تو زبان ہر نعمت پہ پکارے گی الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، ہر نعمت پہ پکارے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی نے ہمیں ساری دعائیں سکھلائی ہیں نا۔ ابھی ہم سوئیں گے، آپ اس شخص سے پوچھیں، ہمارا ایک ساتھی ہے خوشاب شہر کا، میں نے اسے پوچھا رات کو گولیاں کتنی لیتے ہو نیند کی؟ میں مسجد میں کھڑا ہوں،
وہ کہتا ہے جی میں 9 گولیاں روزانہ لیتا ہوں، 15 منٹ صرف نیند آتی ہے۔ 9 گولیاں روزانہ لیتا ہوں، وہ رکشہ چلاتا ہے، اور پچھلے 15-20 سال سے اس کا یہی مسئلہ، 9 گولیاں روزانہ لیتا ہوں، 15-20 منٹ نیند آتی ہے، اس سے زیادہ نہیں آتی۔ اور ہم بغیر گولیوں کے رات سوئیں گے، صبح اٹھیں گے۔ اب شکر کیا ہے؟ میرے نبی نے شکر کیا سکھایا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے موت کے بعد پھر زندگی دے دی ہے، لوٹنا تو میں نے تیری طرف ہے۔ یہ زبان سے جملہ ہم نکالتے ہیں نا، اللہ خوش ہو جاتا ہے، اور اللہ خوش ہو جائے تو کیا چاہیے؟ سب سے آسان اگر کسی کو خوش کرنا ہے تو وہ اللہ ہے، جو ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو ہم نیند کی نعمت کے بعد، چلو پوری دعا نہیں بھی آتی تو روزانہ اٹھنے کے بعد یہ کہنا چاہیے نا، الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے۔ ہم واش روم میں جاتے ہیں، جو ڈائلیسس کی مشین پہ پڑا ہوا ہے نا، جس کے گردے صاف ہو رہے ہیں، اس سے پوچھئے کہ چھوٹا پیشاب کتنی بڑی نعمت ہے، جس کا مثانہ جواب دے جاتا ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ہم روزانہ دن میں 4-5 دفعہ واش روم جاتے ہیں، کبھی واش روم سے نکلتے ہوئے کہا ہے غفرانک الحمدللہ الذی، کبھی کہا ہے کہ میرے نبی نے یہ دعا سکھلائی ہے؟ 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، یہ فلسطین کی بات کر رہے تھے، 12 دن ہو گئے پانی پینے کو نہیں مل رہا ان کو۔ آج لائنوں میں لگے ہوئے تھے، کہیں سے امداد آئی، صبح 9 بجے لائنوں میں لگے ہوئے تھے روٹی لینے کے لیے، کہیں سے امداد آئی، بس ایک ہی دھماکہ ہوا، سارے گئے۔ 3 ٹائم روٹی کھاتے ہیں، کبھی یہ دعا مانگی الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، اللہ تیرا شکر ہے تو نے کھلایا ہے، تو نے پلایا ہے۔ اگر یہ معدہ کہہ دے کہ بھائی میں نے ہضم ہی نہیں کرنا تو کیا کر لو گے بھائی؟ دنیا کا کون سا ڈاکٹر ہے جو آپ کے معدے کو اسٹارٹ کرے؟ 3 ٹائم کھانا کھا کے بھی ہم نہیں کہتے، کھانا تو اس نے دینا ہے، آپ شکر نہ بھی کریں تو اس نے دینا ہے، کیونکہ جو آپ کا طے ہے وہ اس نے آپ کو دینا ہے۔ لیکن اگر شکر کریں گے تو خوش ہو جاتے ہیں۔ پانی ہم پیتے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے، رمضان میں اس کی قدر آتی ہے نا، کتنے گھونٹ پیتے ہیں، ہر گھونٹ پہ بھی کہیں نا الحمدللہ تو اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن کتنا ہم پانی پی جاتے ہیں، کبھی کہا ہے الحمدللہ؟ آکسیجن پہ جس کی سانس چل رہی ہے، ہاسپٹل میں جائیں یا آپ کے سول اسپتال میں کتنے لوگوں کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، ان سے پوچھیں آپ کو دنیا کی اس وقت کون سی نعمت چاہیے، وہ کہیں گے سانس، ہمیں کچھ نہیں چاہیے سانس، ہم سب کا سانس چل رہا ہے، اس سانس پہ کبھی ہم نے کہا الحمدللہ؟ یہ کان سن رہے ہیں، یہ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ زبان بول رہی ہے، کبھی کہا ہے الحمدللہ؟ تو زبان سے شکر کرنا۔ پہلا درجہ کیا ہے جی؟ جو سوئے ہوئے ہیں وہ ذرا بتائیں، پہلا درجہ کیا ہے شکر کا؟ نہیں، پہلا درجہ تسلیم کرنا دل سے۔ توجہ سے بیٹھے، اس کا مطلب ہے جو سویا ہوا ہے اور جو جاگ رہا ہے توجہ کے معاملے میں برابر ہے۔ پہلا شکر کا درجہ یہ ہے کہ دل تسلیم کرے نعمت میرے اللہ نے دی ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے زبان پکار اٹھے پروردگار تیرا شکر۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے اس کا ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ صحت اللہ نے دی ہے نا، اس کا بڑا حصہ اللہ، یہ جو آپ نماز کے لیے آئے ہیں یہ شکر ہے، یہ جو آپ درس میں بیٹھے ہیں یہ شکر ہے، یہ جو آپ قرآن پڑھتے ہیں یہ شکر ہے، یہ جو آپ روزہ رکھتے ہیں یہ شکر ہے۔ تو جو صحت اللہ نے دی ہے اس میں سے ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں لگا دو۔ جو جوانی اللہ نے دی ہے، جو مال اللہ نے دیا ہے، جو صلاحیت اللہ نے دی ہے،
جو علم اللہ نے دیا، جو نعمت آپ کے پاس ہے، اس میں سے ایک بڑا حصہ اللہ کی راہ میں لگا دو، یہ شکر ہے۔ اچھا، شکر کا فائدہ کیا ہے؟ یہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں اور زیادہ دے دے گا۔ بڑا قیمتی وظیفہ بتا رہا ہوں قرآن کا۔ دو باتیں یاد رکھیے گا، جس کے پاس رزق نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، صحت نہیں ہے، سورہ نوح کے اندر اللہ نے بتایا استغفار کرو۔ کسی اور کا وظیفہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے جب قرآن بتا رہا ہے۔ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے نا، ہر نعمت سے محروم ہے، قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا، استغفار کرو، اللہ تمہیں وہ نعمت دے۔ اور جس کے پاس نعمت ہے وہ کہتا ہے اور زیادہ ہو جائے، تو اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرے شکر گزار بن جاؤ میں نعمت اور بڑھا دوں گا۔ تم میرے شکر گزار بن جاؤ میں نعمت اور بڑھا دوں گا۔ تو یہ شکر کا فائدہ ہے۔ اور شکر نہ کرنے کا نقصان کیا ہے؟ اللہ نے پورے قرآن میں ناشکری کو کفر کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں بھی آ رہا ہے وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، وَاشْكُرُوا لِي، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، کفر نہ کرو، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، میں نے دو راستے دکھا دیے، ایک شکر کا ایک کفر کا۔ اچھا، شکر کے مد مقابل تو ناشکری ہوتی ہے، اللہ نے کفر کیوں کہا ہے؟ یہ اس لیے کہا ہے کہ ناشکری اتنا بڑا جرم ہے جتنا کفر کرنا جرم ہے۔ آدمی کافر نہیں ہوتا لیکن جرم اتنا بڑا ہے، جیسے حدیث میں ہے نا کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑے چنانچہ اس نے کفر کیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے نکل گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ جتنا کفر کرنے والا کافر ہے۔ اسی طریقے سے جو ناشکری کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے نہیں نکلتا لیکن اس کا جرم اتنا بڑا ہے جتنا کسی کافر نے کفر کیا۔ تو فرمایا انشکر للہ، اللہ کا شکر ادا کرو، ومن یشکر، اور جو شکر ادا کرتا ہے فانما یشکر لنفسی، وہ اپنی ذات کے لیے شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ کو کیا فائدہ ہے بھائی؟ آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ کو کیا فائدہ ہے؟ ساری دنیا کے انسان ناشکرے ہو جائیں اللہ کو کوئی نقصان نہیں، اور ساری دنیا کے انسان شکر گزار بن جائیں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہیں خود فائدہ ہے۔ ومن کفر، اور جو کفر کرے ناشکری کرے، فإن اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تو غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے کہ تمہاری انتظار میں بیٹھا ہے کب یہ شکر کرے گا تو میں اس کو کچھ چیز اور دوں گا یا مجھے کچھ مل جائے گا، نہیں، اللہ محتاج ہے۔ تھک تو نہیں گئے جی؟ ایک آیت اور پڑھا دوں۔ اصل میں ہمارے ہاں وہ یہ ہمارے اسٹیج سیکرٹری صاحب کا جو جذبہ جوش ہے اور جو اشعار انہوں نے پڑھے ہیں وہ میرے پاس وہ ہے نہیں، اور ہم ان علماء کو سنتے ہیں جو سر لگاتے ہیں، تھوڑا سا نیند اڑ جاتی ہے، وہ سر بھی میں نہیں لگا سکتا، یا وہ مولوی ہم زیادہ سنتے ہیں جو قصے کہانیاں سنائیں، وہ مجھے قصے بھی نہیں آتے، یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں کوئی جھوٹا قصہ شروع کر دوں، وہ بندے بیٹھیں تو صحیح، وہ بھی مجھے نہیں آتا، اب مجھے جو آتا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، تو یہ آپ کو سننا ہے۔ اب جو آپ کو یہاں لا کے بٹھایا آپ بعد میں اس سے پوچھئے گا بھئی آپ نے تو کہا تھا کہ وہ قصے ہوں گے اور پتہ نہیں یہ کیا، آپ نے تو قرآن سنا دیا ہے جی۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحتیں وہ شروع ہو رہا ہے۔ پہلے لقمان کا تعارف تھا، اب ان کے بیٹے کی نصیحتیں۔ آج صرف ہم ایک نصیحت صرف پڑھیں گے۔ وَإِذْ قَالَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا، کس نے کہا؟ لقمان نے، لابنہ، کس سے کہا؟ اپنے بیٹے سے کہا، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، یہ ہر باپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ پورا ایک پیکج اللہ نے دیا ہے، اس میں
میں کہتا ہوں اگر اس رکوع پہ جتنی چند باتیں اللہ نے، اگر یہ کسی نے اس پہ عمل کر لیا ہے نا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ بندہ جنت میں لے جائے، یہ کیسے ہو سکتا؟ اتنی قیمتی باتیں۔ کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ پہلی بات کیا ہے؟ عقیدہ۔ اگر کسی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ جتنے بڑے سے بڑے عمل کر لے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ سیدھی بات ہے، سادی بات ہے۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ شرک تین طرح کا ہوتا ہے۔ ایک شرک ہے اللہ کی ذات میں، جیسے یہودیوں اور عیسائیوں نے کیا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، عیسائیوں نے کہا عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ کوئی مسلمان اللہ کی ذات میں شرک نہیں کر سکتا۔ دوسرا شرک ہے شرک بالصفات، اللہ کی صفات میں شرک کرنا، کہ کوئی کہے گی اللہ بھی اولاد دیتا ہے، فلاں بھی اولاد دیتا ہے۔ یہ بھی شرک ہے کہ کسی ڈاکٹر کے بارے میں کہنا کہ مجھے تو شفا اس ڈاکٹر نے دی ہے، مجھے تو شفا اس دوائی سے ملی ہے، مجھے تو شفا اس پتھر سے ملی ہے۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہے نا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود جو پتھر ہے، یہ جنت سے آیا تھا تو سفید تھا دودھ کی طرح، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کوئی حاجی تیرا بوسہ لے تو اس کے گناہ چوس لینا، وہ گناہ چوس چوس کے کالا سیاہ ہو گیا، اس لیے اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے اس کا بوسہ لیا اور بوسہ لے کے پیچھے ہوئے اور کہنے لگے او کالے رنگ والے پتھر، یہ مت سمجھنا کہ میں تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ تو حاجت روا اور مشکل کشا ہے، اگر میرے نبی نے تیرا بوسہ نہ لیا ہوتا میں تیرا کبھی بوسہ نہ لیتا، میں تو حضور کی سنت پوری کر۔ اللہ کی صفات میں بھی کوئی مسلمان شرک، اگر مسلمان ہے تو اللہ کی صفات میں بھی شرک نہیں کرے گا۔ تیسرا شرک، ناراض نہ ہونا، وہ بڑے بڑے موحد اعظم بھی کر جاتے ہیں، اور وہ ہے اللہ کے احکام، قانون اور نظام میں شرک، یہ ہم سارے کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، بھائی کوئی اللہ کے علاوہ بھی کسی کی نماز پڑھتا ہے؟ نماز ہم اللہ کی پڑھتے ہیں، نظام ہم مغرب کا، یورپ کا، امریکہ کا قبول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ روزہ ہم خالص اللہ کے لیے رکھتے ہیں، قانون ہم کافروں کا قبول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ حج ہم خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں اور حکم ہم غیر اللہ کا مان رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شرک ہے اللہ کے قوانین اور حقوق میں سے جو ہم سارے کر رہے ہیں۔ دوسری بات، ہر نبی نے سب سے پہلے جو توحید کی دعوت دی وہ عوام کو نہیں دی، حکمرانوں کو دی۔ قرآن کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، تمہیں یاد نہیں ہے کہ ابراہیم جب اس بادشاہ کے ساتھ لڑ رہا تھا کہ میں تجھے خدا مانتا ہی نہیں، اذهب الی فرعون انہ طغی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا جاؤ فرعون کے پاس سرکش ہو گیا۔ ہر نبی نے توحید کا آغاز حکمرانوں کے سامنے کیا، کیوں؟ کہ ہر حکمران یہ کہتا تھا کہ آسمان پہ اللہ کی چلے گی، زمین پہ ہماری چلے گی، اور پیغمبر آ کے یہ بتاتے تھے کہ زمین بھی جس رب کی ہے چلے گا بھی اسی کا، نظام اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا۔ یہ وہ توحید ہے جس توحید کی بنیاد پہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی بنیاد پہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ظلم ہوا۔ یہ وہ توحید ہے جس کی بنیاد پہ عیسیٰ علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ جو توحید ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، فلاں کے مزار پہ نہ جاؤ اور فلاں کی قبر پہ نہ جاؤ، اس توحید میں بس یہ ہوگا کہ ادھر سے میرا فتویٰ ہوگا، ادھر سے اس مسجد والے کا فتویٰ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ جو توحید جیل کی کوٹڑیوں میں پہنچاتی ہے وہ توحید یہ ہے کہ وقت کے حکمرانوں کے سامنے کہو کہ ہم اللہ کے سوا نہ کسی کا نظام مانتے ہیں، نہ قانون مانتے ہیں، نہ حکم مانتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تیسری بات، مشرک جو ہوتا ہے نا، مشرک
اس کو اگر ایک خدا سے کچھ نہ ملے تو دوسری طرف چلا جاتا ہے، وہاں سے کچھ نہ ملے تو تیسری طرف چلا جاتا ہے۔ اس کے مد مقابل جو موحد ہوتا ہے، توحید پرست، ساری زندگی اولاد نہ ملے اللہ کا در نہیں چھوڑے گا، ساری زندگی شفا نہ ملے اللہ کا در نہیں چھوڑے گا۔ موحد کی یہ نشانی ہے۔ مشرک کبھی اس در پہ جا رہا ہے، کبھی اس کے ہزاروں خدا ہوں گے۔ آپ اندازہ لگائیں یہ مشرک کتنے جاہل ہوتے ہیں۔ حدیث میں موجود ہے کہ ایک خاتون نائلہ، اس نے اور ایک مرد نے اللہ کے گھر کعبہ میں بدکاری کی، اور بدکاری کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بت بنا دیا، پتھر بنا دیا۔ اب مشرکوں نے کہا یار یہ کعبہ کے اندر پتھر بنے، یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ ان کے دو حصے کر کے ایک کو ایک طرف رکھ دیا صفا پر، دوسرے کو مروہ پہ رکھا اور ان کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ ایک آدمی نے اپنے ہاتھ سے نا آٹے کا ایک بت بنایا، اس کو آگ پہ پکا کے، تو سفر میں جانے لگا تو اس کو تھیلے میں ڈال لیا کہ یہ میرا خدا ہے، تو یہ خدا راستے میں میری مشکلیں حل کرے گا۔ سفر لمبا ہو گیا، وہ جو راشن تھا اس کا ختم ہو گیا، رات کو اس کو لگ گئی بھوک، اب کیا کرے؟ تو اسے یاد آیا بھئی یہ تھیلے میں خدا پڑا ہوا ہے، یہ کس کام کے؟ اس نے خدا صاحب کو نکالا، سامنے رکھا، کہا او خدا تجھ پہ میری بڑی امیدیں ہیں، اب مجھے بڑی بھوک لگی ہے، مجھے کھانا کھلاؤ۔ اب وہ کہاں سنتا تھا، وہ تو بت تھا۔ جب اسے بھوک نے خوب تڑپایا نا، تو اس نے حضرت خدا صاحب کی دو ٹانگیں اور دو ہاتھ کاٹ کے آدھا خدا تو رات کو ہی کھا گیا۔ اب پیچھے لولا لنگڑا معذور خدا بچ گیا، اس کو تھیلے میں ڈالا۔ اب چلتا رہا، رات کہیں آرام کیا، صبح جب اسے بھوک لگی ناشتے کے لیے تو شاید کوئی نہیں تھی، تو اس نے پھر اس کو نکالا خدا صاحب کو۔ اس نے کہا بات سن، جو تھوڑا بہت تو بچ گیا ہے نا، بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی بچا، ورنہ مجھے بڑی بھوک لگی۔ اب وہ کہاں سنتا تھا، تو وہ پورا خدا ہڑپ کر گیا۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، روایات میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ مشرک کی ذہنی استعداد۔ ایک آدمی کے پاس 10 اونٹ تھے، تو اس کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک درگاہ ہے، لمبا سا بت لگا ہوا ہے، تو وہاں اگر آدمی جائے تو 10 کے بجائے 20 ہو جاتے ہیں۔ تو وہ گیا نا، تو وہ لمبا تڑنگا کوئی بت تھا، تو اس کے اوپر گوشت ملا ہوا تھا اور خون۔ وہ 10 اونٹ جو تھے انہوں نے دیکھا تو وہ تو پھدکنے لگ گیا، تو ڈر کے بھاگ گئے۔ اس نے پتھر اٹھا کے خدا کے منہ پہ مارا۔ اس نے کہا بدتمیز آدمی، میں 10 کے 20 کروانے کے لیے آیا تھا، تو نے تو میرے 10 ہی بھگا دیے۔ یہ مشرک کی ذہنی صلاحیت ہوتی ہے، یہ اتنے جاہل ہوتے ہیں۔ چوتھی بات کہ قرآن کریم نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ ہر آدمی کے گناہوں کو معاف کر دے گا، مشرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو قرآن نے فتویٰ دے دیا۔ جب حضور معراج کی رات آسمان پہ تشریف لے گئے تو آپ جانتے ہیں نا اللہ نے 3 تحفے دیے تھے، ایک نماز، ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع، اور تیسرا تحفہ یہ دیا تھا کہ میرے محبوب میں نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا ہے، لیکن جو شرک کرے گا اسے میں معاف نہیں کروں گا۔ ساری امت کو معاف کر دوں گا، لیکن جو شرک کرے گا نا، تھوڑا سا بھی کرے گا، میں اسے معاف نہیں کروں۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں یا بنیا، میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اب ظلم کیسے کہتے ہیں؟ ظلم 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 ہم کہتے تو رہتے ہیں نا، ظلم کہتے کیسے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ جگہ قرآن رکھنے کی ہے، خدا نہ خواستہ اگر میں قرآن کو نیچے رکھ دوں اور یہاں میں بیٹھ جاؤں، اس کو کہتے ہیں ظلم، کہ جو جگہ جس چیز کی ہے اس کو وہیں پہ رکھنا چاہیے، اگر وہاں سے ہٹا کے کہیں اور رکھیں گے تو یہ ظلم ہے۔ اب خدا کے مقام پہ کسی بزرگ کو لا کے بٹھا دینا، خدا کے مقام پہ کسی بت کو کھڑا کر دینا، خدا کے مقام پہ کسی پتھر کو لا کے کھڑا کر دینا، اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ اسی لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے،
کسی اور جرم کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا یہ بہت بڑا ظلم ہے سوائے شرک کے، ان الشرک لظلم عظیم، کہ بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اچھا جی، کل اسی رکوع میں ہم آگے پڑھیں گے، کل کی آیات والدین کے بارے میں ہیں۔ حضرت لقمان کی بات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ اپنی بات کر رہا ہے، حضرت لقمان کی بات کو روک کر، کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی ہے، والدین کی عظمت، والدین کا مقام کیا ہے، کل یہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے، 2-3 آیات پڑھیں گے۔ لیکن میری ایک درخواست ہے آپ سے، ٹوٹل 2 دن ہیں جی، کل کا دن ہے، پرسوں ہم دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ اجتماعی۔ تو یہ قرآن کلاس حاجی احمد حسین صاحب کی تو نہیں ہے، نہ مسجد کے قاری صاحب کی ہے، نہ کسی پارٹی کی ہے، یہ آپ سب کی ہے۔ میں الحمدللہ کسی مسلک کی ترجمانی کرنے والا نہیں ہوں، مجھے تو مسلک کا پتہ ہی نہیں ہے مسلک ہوتا کیا ہے، نہ کسی فرقے اور جماعت کی ترجمانی کرنے والا ہوں۔ میں تو آپ کے سامنے وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے یہ 3 دن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کسی فرقے کی بات نہیں ہوگی، کسی مسلک کی بات نہیں ہوگی، خالص قرآن اور حدیث کی بات ہوگی۔ جب قرآن حدیث موجود ہے تو کسی اور کی بات کیوں کرے بھائی؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہے؟ بتائیں جی، سارے بولیں۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہمارا ایمان ہے، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اب حضور کے بعد دعوت کا کام ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دعوت کا کام ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے نزدیک اس آدمی سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، فرقے کی طرف نہیں، مسلک کی طرف نہیں، پارٹی کی طرف نہیں، اللہ کی طرف بلائے۔